سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم. پروگرام لغات القرآن میں عبداللطیف انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کی آیات کا صرفی اور نحوی تجزیہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان آیات میں جو سبق دیا گیا ہے اس سبق کی یاد دہانی بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، کہا اے میرے بیٹے مت بیان کرنا اپنے خواب کو. قال فعل ماضی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا. یا بنیا، یا حرف ندا ہے، بنیا میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. لا تقصص، لا حرف نفی، اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں. تقصص تم بیان کرنا، لا تقصص تم بیان نہ کرنا. اس کا مصدر ہے قصص، قصص، اور قصص قصے کو بھی کہتے ہیں، قصہ کہنا. لا تقصص اس قصے کو بیان نہ کرنا. رؤیا کا، رؤیا اسم ہے، اس میں نکرہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں خواب. کا ضمیر ہے، ضمیر واحد حاضر، یعنی اپنے خواب کا، اپنے خواب کا قصہ بیان نہ کرنا. علی اخوتک کا، علی حرف جر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پر یا اوپر. یہاں محاورتاً ہم علی کا ترجمہ سامنے بھی کر سکتے ہیں. اخوتک کا، اخوت، اخوا کا معنی ہوتا ہے بھائی. یہ اخن کی جمع ہے. اخوتک کا اپنے بھائیوں کے سامنے، علی اخوتک کا اپنے بھائیوں کے سامنے. کا وہی اس میں ضمیر ہے، ضمیر واحد حاضر. اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں وہ تمہیں فریب میں گرفتار نہ کر لیں. یکیدو، یکیدو کے ساتھ فا ہے، فا حرف تعقیب ہے جس کو ہم اردو میں پس کے معنی میں لیتے ہیں. یکیدو وہ لوگ فریب دیں گے. یہ باب ضربہ سے فعل مضارع معروف ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا مصدر ہے قید، قیدن. فَيَكِيدُوا پس وہ فریب دیں گے، پس وہ دھوکہ دیں گے. لکا تم کو، لام
اس میں حرف جر ہے۔ لام کے اصل معنی ہوتے ہیں کے لیے، اور کا وہی ضمیر واحد حاضر، یعنی آپ کے لیے آپ کو فریب دیں گے۔ قیدا معنی فریب، آپ کو فریب میں مبتلا کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، تم اپنے اس خواب کو جو تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے، اسے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہ مبادا وہ تمہیں دھوکہ دیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انا حرف شان ہے، یہ حرف تاکید ہے۔ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور الشیطان اس میں معرفہ ہے۔ شیطان وہ ذات ہے کہ جو لوگوں کو فریب میں مبتلا کرتی ہے۔ شیطان وہ ہے کہ جو رحمان کے راستے سے بھٹکاتا ہے، جو غلط راستے پر چلاتا ہے، اور یہ انسان کے نفس میں بھی ہوتا ہے، اور انسان کی رگوں میں بھی ہوتا ہے، اور دنیا کے ماحول میں بھی ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ رعایت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا کام کرے تاکہ وہ اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو آزما سکے کہ وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں یا اللہ کے بتائے گئے راستے پر چلتے ہیں۔ تو اگر وہ شیطان کے راستے پر چلیں گے تو ان کو جاننا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان ان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ للانسان، انسان کے لیے، لام وہی اس میں اس حرف جر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے۔ انسان اس میں نکرہ ہے، مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، ان کے سلسلے سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو اولاد آدم کے لیے شیطان عدو مبین ہے۔ عدو کا معنی دشمن، یہ اس میں نکرہ ہے، اور مبین کھلا ہوا، یہ اس میں صفت ہے۔ اس سے شیطان کی صفت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہیں ان کو فریب نہ دے دیں، دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں، اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح یجتبیکا، اللہ نے تم کو منتخب کیا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب یہ یجتبیکا کیا ہے؟ یجتبیکا جو ہے یہ اصل میں یہ اجتبا، اس کا مصدر ہے اجتبا، اور اجتبا کا معنی ہوتا ہے منتخب کرنا، برگزیدہ بنانا، بہت سارے لوگوں میں سے کسی کو چن لینا، کسی کو اٹھانا، کسی کو چن لینا، یہ بابا افتعال سے ہے اجتبا۔ یجتبیکا یہ ہے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ یجتبیکا ربکا، ربکا، رب یہ اسم ہے، مراد ہے پروردگار کا، وہی ضمیر واحد حاضر، تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا، اور اسی طرح تم کو تمہارا رب منتخب کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وَيُعَلِّمُكَ اور تمہیں تعلیم دے گا۔ علم یعلم، علم اس کا مصدر ہے، مراد ہے
کہ وہ تمہیں تعلیم دے گا. یعلمو یہ مضارع معروف ہے اور مضارع معروف غائب واحد ہے، تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكَ اور کا وہی ضمیر واحد حاضر، وہ تمہیں تعلیم دے گا. من تاویل الاحادیث، من یہ حرف جر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کے بارے میں یا سے. تعویل کا معنی ہوتا ہے تفسیر، تعبیر یا مفہوم یا مطلب. احادیث حدیث کی جمع ہے اور حدیث کا معنی ہوتا ہے بات، گفتگو. یہاں حدیث کہہ کر خواب بیان کیا گیا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم تم کو سکھائے گا. تمہارا رب خوابوں کی تعبیر کا علم تمہیں دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے گا. وَيُتِمُّ اور پورا کرے گا، یہ مضارع ہے، مضارع معروف غائب واحد. وَيُتِمُّ اور پورا کرے گا نعمتہ اپنی نعمت کو. نعمت اس میں نکرہ ہے اور نعمت کے معنی انعام کے ہوتے ہیں، اور نعمت کے معنی دی ہوئی بخشی ہوئی چیز کے ہوتے ہیں. اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر غائب واحد حاضر، ضمیر غائب واحد متصل. یعنی ہو کا معنی اللہ اپنی نعمت کو، یعنی اس کی نعمت کو، اپنی نعمت کو وہ تم پر پورا کرے گا. علیہ کا آپ کے اوپر، وعلی آل یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی. آل کا معنی اولاد، اور یعقوب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کے والد، یعنی ان کی آل میں بھی اس کی نعمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. کما اتمہا کہ جس طرح اس نے پورا کیا تھا اس کو علی ابوئی کا تمہارے باپ دادا کے اوپر، حضرت ابراہیم پر، حضرت اسحاق پر. من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دادا ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق ہے، اور حضرت اسحاق کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو فرمایا کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم پر، حضرت اسحاق پر اور ان کی آل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت نازل کی تھی، اے یوسف تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو نازل کرے گا. ان ربک علیم حکیم بے شک آپ کا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، دانائی والا ہے. اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ایک دوسرے کے مترادف بھی ہیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو نہایت دانائی کے ساتھ، نہایت حکمت کے ساتھ عطا کرتا ہے یا علم کو استعمال کرتا ہے. ان ضمیر شان یا حرف تاکید، ربک آپ کا رب، رب پروردگار کا وہی ضمیر واحد حاضر، اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کا یا تمہارا. علیم حکیم بے شک آپ کا رب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں احسن القصص کے طور پر موجود ہے، سب سے بہترین قصہ، سب سے خوبصورت قصہ ہے، اور جس کے اندر آزمائش کا بیان ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا بیان ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن آزمائشوں سے گزار کر سرفراز کیا، کامیاب کیا
اور ان کو مصر کی حکومت عطا کی اور دنیا میں ان کو اپنے انعامات سے نوازا۔ اس اعتبار سے یہ صورت بہت اہم ہے اور اس صورت کو ہم اختصار کے ساتھ اس پروگرام میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید سمجھنے کی اور ہم کو اس کے مطابق عبرت حاصل کرنے کی، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔